اسلام آباد FIA کے سائبر کرائم سیل نے چند ہفتوں کے دوران چینی باشندوں کے خلاف 17 کروڑ روپے مالیت فراڈ کے 3 مقدمات درج کیے ہیں۔ اس فراڈ کا مرکزی ملزم برطانیہ کے بارکلے بینک کا ملازم ہے، جس نے بینک کا نام غلط طور پر استعمال کیا۔ اس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور چین اسٹاک ایکسچینج کے نام پر فراڈ کر کے لوگوں سے غلط طور پر رقوم بینک میں جمع کروائی اور پھر انہیں ہڑپ کر گیا۔ FIA سائبر کرائم کی عدالت میں جمع کروائی گئی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان کے شہریوں نے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپ کے ذریعے تشہیر کی کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور چین میں ایک آن لائن سرمایہ کاری ایپ کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس ایپ کے واٹس ایپ گروپوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کی گئی اور غلط طور پر دعویٰ کیا گیا کہ یہ بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قانونی کمپنی ہے۔ تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا کہ IGIL نامی ایپ پر ایک جعلی سرمایہ کاری پروگرام کے ذریعے سرمایہ کاروں کو راغب کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان اور چین کی مارکیٹ میں اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ یوں شکایت کنندگان سے بینکوں میں پیسے جمع کروائے گئے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہانی ایک ایسی جعل سازی کی ہے جس کے حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 41 سے زیادہ درخواستیں موصول ہونے کے بعد کم از کم 3 مقدمات درج کیے ہیں۔ ان درخواستوں میں متاثرین نے مجموعی طور پر 17 کروڑ روپے کے نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔ FIA نے اپنی تفتیش کے دوران آن لائن فراڈ کے الزام میں 2 چینی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ 25 جنوری 2025 کو اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج محمد عباس شاہ نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا، جس کے بعد 1 روز کی توسیع بھی کر دی گئی۔ FIA کے تفتیشی افسر نے اس کیس پر سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ ایجنسی نے مبینہ طور پر دھوکے اور فراڈ سے حاصل کردہ 50 لاکھ روپے ریکور کر لیے ہیں، جبکہ ابھی مزید لاکھوں روپے کی ریکوری ہونا باقی ہے۔ دوسری طرف گرفتار چینی شہریوں کے وکیل رضوان عباسی ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ ان کے دونوں کلائنٹ بے گناہ ہیں جنہیں پھنسایا گیا ہے اور اس فراڈ کے اصل ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ 29 نومبر 2024 کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا تھا کہ IGIL ایک غیر قانونی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے اسٹاک ایکسچینج اور بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ میں بھاری منافع کا وعدہ کرتی ہے۔ اسی طرح IGI سیکیورٹیز نامی کمپنی نے بھی نشاندہی کی تھی کہ گوگل پلے اسٹور پر موجود IGIL ایپ جعل سازی میں ملوث ہے اور اس کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کیس میں FIA کی تفتیشی ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے BBC کو بتایا کہ بظاہر فراڈ مکمل منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر چینی شہری شامل ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ پاکستانی شہریوں کو بھی شامل کیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق سب سے پہلے تشہیر کی گئی اور انتہائی غیر معمولی منافع کا کہا گیا، جو کہ ناقابل یقین ہے۔ کچھ لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے پر ابتدا میں معمول سے کئی گنا زیادہ منافع دیا گیا۔ جن لوگوں کو منافع دیا گیا ان کو طریقے کے ساتھ اپنا سہولت کار بنایا گیا تھا کہ وہ اس منافع کا دوسروں سے ذکر کرتے اور ان لوگوں کو بھی سرمایہ کاری کے لیے قائل کریں۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان نے کئی پاکستانیوں کو ملازمتیں دی اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کے لیے سرمایہ کاری لائیں۔ یہ کام ملازمتوں کے علاوہ کمیشن پر بھی کروایا جاتا تھا۔ جو کمیشن دیا جاتا تھا وہ بھی غیر معمولی تھا۔ FIA کے اہلکار کا کہنا تھا کہ جو بھی دھوکے میں آ کر سرمایہ کاری کرتا ہے اس کو پہلے دوسرے تیسرے ماہ منافع دیا گیا، جس سے ان کی شہرت بڑھی اور مزید سرمایہ آتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے محتاط رہتے ہوئے بینکوں میں موجود سرمایہ کے ذریعے کرپٹو کرنسی خریدی۔ تفتیشی افسر کے مطابق کچھ کیسز میں پتہ چلا کہ بینک اکاؤنٹ پاکستانیوں کے ذریعے کھلوائے جاتے ہیں۔ جب وہ بڑی حد تک سرمایہ کاری حاصل کر لیتے تو پہلا کام کرپٹو کرنسی خریدنے کا کرتے ہیں اور یہ کام وہ اپنے پاکستانی ساتھیوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ایپ اور ویب سائٹ انٹرنیٹ پر موجود رہنے کے باوجود عملی طور پر غیر فعال ہو جاتی تھی۔ تفتیشی افسر کے مطابق یہ ایپ اور ویب سائٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کروائی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا کوئی دفتر نہیں ہوتا تھا اور سرمایہ کاری کر کے دھوکے کا نشان بننے والے کبھی بھی ان کے دفتر نہیں گئے اور نہ ہی ملاقات کی۔ جو کچھ بھی ہوا آن لائن ہوا۔ وحید الرحمان ایڈووکیٹ کم از کم 41 متاثرین کے وکیل ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان 41 افراد سے کم از کم 109 ملین روپے کا فراڈ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اب بھی کئی لوگ رابطے کر رہے ہیں۔ ان کے بقول متاثرین کی تعداد سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔
उनका कहना था कि इस फ्रॉड का आगाज गुज़िश्ता साल के वस्त में बैक वक्त पूरे मुल्क में हुआ था। लोगों को बताया गया था कि पाकिस्तान और चीन के अलावा मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और मुनाफे के मौके हैं। इसके लिए बाकायदा बैंक में अकाउंट खोले गए थे। वहीदुर रहमान का कहना था कि लोगों से कहा जाता रहा कि आप लोग बैंक में पैसे जमा करवाएं, जिसकी वजह से भी लोग एतमाद करते थे और कहते थे कि बैंक में कंपनी अकाउंट में पैसे जमा करवाने से तो कोई मसला नहीं होगा, मगर उन्होंने यहाँ से ही फ्रॉड की बुनियाद रखी थी। वहीदुर रहमान का कहना था कि इस फ्रॉड में 3 मुकदमात तो दर्ज हो चुके हैं, मगर मजीद कई लोगों की दरख्वास्तें जो कि एक ही नौयत की हैं, उन पर अभी बाकायदा मुकदमात दर्ज नहीं हुए। FIA के मुताबिक वसूल दरख्वास्तों पर तफ्तीश हो रही है और तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज करने के हवाले से फैसला होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।